اب آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر نشریات و اطلاعات مریم اورنگزیب اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں کہ فل کورٹ میٹنگ کی جائے اور اس کے بعد لائحہ عمل طے کیا جائے، طریقہ کار طے کیا جائے کہ 184(3) کے مقدمات کس طرح سے سنے جائیں گے اور بینچز کی تشکیل کیسے ہوگی۔ انہوں نے اپنے آپ کو بینچ سے معذرت کر لی وہاں سے بیٹھنے پہ۔ آج صبح جب 4 رکنی بینچ بیٹھا تو اس میں اگین وہی صورتحال آئی اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے ایسے حالات میں معذرت کی۔ ملک بھر کے عوام یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب شاید چیف جسٹس صاحب جو کہ ادارے کے سربراہ ہیں اور جنہیں بلا شبہ ادارے کو یکجا رکھنا ہے اور گھر کے بڑے کے طور پہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کہ وہ ایسی صورتحال میں پہلے فل کورٹ میٹنگ کریں گے جس کا عندیہ انہیں ان کے سینئر موسٹ جج صاحب نے ایک جوڈیشل فیصلے کے ذریعے بھی دیا۔ اور میں بھی ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ اور اس ادارے میں 30 سال گزارنے کے بعد بینچ اور بار پارٹ اینڈ پارسل ہیں، بالکل یہ میرا بھی یہ خیال اور میری یہ رائے تھی کہ یہ معاملہ ایک دفعہ فل کورٹ میٹنگ میں جائے، چیف جسٹس صاحب اپنا گھر جو ہے اس کو اکٹھا کریں اور اس کے بعد یہ دوبارہ ہیئرنگ ریزیوم ہو۔ بہرکیف 3 رکنی بینچ نے جب ہیئرنگ ریزیوم کی تو یہی مشورہ جو ہے وہ پاکستان بھر کے وکلاء کی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، چیئرمین ایگزیکٹو پاکستان بار کونسل اور اسلام آباد میں جو موجود ہائی کورٹ بار کے صدر اور بار کونسل کے وائس چیئرمین تھے، انہوں نے بھی یہ استدعا کی اور اسی طرح کی استدعا اٹارنی جنرل صاحب نے کی۔ چیف جسٹس صاحب نے اپنی صوابدید میں یہ مناسب سمجھا کہ وہ فی الحال 3 رکنی بینچ کے ساتھ ہی پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں کئی دفعہ حقیقت سے یا جو چیزیں نظر رہی ہوں ان سے آنکھیں نہیں چرانا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا آئینی مسئلہ کھڑا ہوا ہے، بلکہ یہ ایک بحران کی شکل اختیار کیے جا رہا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں جبکہ پارلیمان نے قانون سازی بھی کر دی ہے اور وہ بل جو ہے اب وہ صدر مملکت کے سامنے اسینٹ کے لیے گیا ہوا ہے، ملک میں جو اس وقت سیاسی درجہ حرارت ہے اس کا بھی ذکر ہوا، ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ابھی بھی، میں سمجھتا ہوں، اور آج چیف جسٹس صاحب نے یہ عندیہ بھی دیا ہے کہ وہ اپنے دیگر ساتھیوں سے، یعنی کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام جج صاحبان ہیں، انہیں کانفیڈنس میں لے کے یہ جو معاملات پچھلے 4-5 روز سے گفتگو کا ایک مرکز بنے ہوئے ہیں ان پہ وہ بات کریں گے اور کس طرح اس سلسلے کو لے کے آگے چلنا ہے۔ اس کا سب سے اچھا حل وہی ہے جو کہ بار کے بھی ایلڈرز اور پولیٹیکل پارٹیز ڈے 1 سے یہ کہہ رہی تھی کہ جب ایسے معاملات ہوں جن میں پولیٹیکل پولرائزیشن نظر آ رہی ہو، جن میں ایک ڈیوائیڈ باہر نظر آ رہی ہو، تو کورٹ کو کم از کم اسے یونیسن میں اکٹھے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے۔ یہ اصل حل ہے مسائل کا۔ دیکھیے پاکستان جس معاشی بحران سے گزر رہا ہے، جو سیاسی معاملات آج کل ہیں، اس کے ساتھ اگر آئینی بحران کا بھی شکار ہوئے تو یہ ہمارے لیے بہت مشکل صورتحال ہوگی۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سیاستدان بھی مل بیٹھے، ہم نے کبھی اس سے انکار نہیں کیا۔ میں نے تو بلکہ بارہا، اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، کل خواجہ آصف صاحب نے بھی یہی بات کی، سیاستدانوں میں اگر میچورٹی ہو تو اپوزیشن کے دوستوں کو یہ ماحول بنانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ گفتگو کے دروازے سیاست میں کھلے رہتے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے میں یہ کہوں گا کہ آپ یہی بات جب سیاستدانوں سے کہتے ہیں تو یہی اصول آپ کو اپنے ادارے پہ بھی لاگو کرنا ہے اور گفت و شنید کے ساتھ آپ اجتماعی سوچ کو رستہ دیں اور ایک ایسا فیصلہ صادر ہوگا جب ساروں کی اجتماعی سوچ اس میں ہوگی جو کہ اس ملک کے سیاسی تقدیر کے لیے، اس ملک کے سیاسی مستقبل کے لیے بہت مفید ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب اور دیگر جو سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں انہوں نے کل ایک پولیٹیکل میٹنگ اس حوالے سے بھی رکھی ہے تاکہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ ان موجودہ حالات میں اس کیس کی سماعت 3 رکنی بینچ اگر کرے گا تو کیا اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے حوالے سے وہ جو فیصلے ہیں ان کو پولیٹیکلی یا ان کا جو اصل معنوں میں جو اطلاق ہے
وہ کویسچن نہ ہو جائے، کیونکہ جب عدالت کے اندر سے ایوانوں سے آوازیں اٹھی تو ان باتوں کو سننا بھی ضروری ہے، اپنے گھر کو درست کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ان معروضات کے ساتھ کل انشاءاللہ العزیز جو کولیشن گورنمنٹ کے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بیٹھے گی اور وہ آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم پھر ایک بار اس بات کا ریزالو دیتے ہیں کہ اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے جن حالات سے یہ ملک اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام دوچار ہیں، تمام اداروں کا یہ فرض ہے کہ وہ ایک جو اجتماعی جو کلیکٹیو وزڈم ہے، اجتماعی سوچ کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بیٹھے۔ اگر آپ اقلیتی فیصلے جو ہیں ان کو ہم انفورس کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بحران جو ہے وہ مزید سنگین ہوگا۔ بہت شکریہ۔ یہ کورٹ نے یہ آپشن دیا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ بیٹھے اور کنسنسس کے ساتھ کچھ چیز ہمارے سامنے لے کر آئیں۔ دیکھیے کیا اچھا ہوتا جو کنسنسس کا کہہ رہے ہیں وہ بھی یہ بات وہاں پہ بھی طے ہو۔ ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ایسا ملکی معاملہ ہے جو کہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس میں فل کورٹ بیٹھتی اور وہ بڑوں کے طور پہ اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کر کے حکم جاری کرتی کہ معاملات کو اس نہج میں لے کے جائیں، اس نہج میں لے کے جائیں۔ آدھی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ 184(3) کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل کویسچن ہے، اسے ہائی کورٹس میں پینڈنگ پروسیڈنگز میں حل ہونا چاہیے۔ اور سپریم کورٹ کے جو سربراہ ہیں وہ اپنی دانست میں وہ مناسب سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے ان جو ڈیسینٹنگ اوپینینز آئیں یا جو اختلاف رائے آیا اس کو نظر انداز کر کے وہ معاملے کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ میں پورے ادب کے ساتھ میں نے اس نظام میں 3 دہائیاں گزاری ہیں، میں نے اپنے سینئر سے آج یہی بات کی، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بار کی بھی آواز ہے، پارلیمان سے بھی یہ آواز آ رہی ہے، یہ سول سوسائٹی سیگمنٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل ٹیمپریچر کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے طبقات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں جو ہمارا سب سے بڑا عدالتی ادارہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ اسے بھی ایسے دیکھنا چاہتے ہیں، اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ بھی کنسنسس ہونا چاہیے، یہاں پہ بھی اختلافی بات سنی جانی چاہیے، یہاں پہ بھی اجتماعی سوچ کو رستہ دینا چاہیے۔ تو اس لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے وہ بھی اپنی فل کورٹ میٹنگ کرے اور ایک اچھے حل کے ساتھ آئیں، ایک اچھا سورج طلوع ہو پیر والے دن اور اس ملک کے لیے اچھا ہو۔ ہم دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اجتماعی طور پہ بیٹھ کے اس ملک کو آئینی رستہ فراہم کرنا چاہ رہی ہے، سیاسی استحکام دینا چاہتی ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ جی۔ جی بس ٹھیک ہے جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ اعظم نذیر تارڑ جو ہیں وہ گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ پہ بہت ہی اہم مقدمے کی سماعت چل رہی ہے، 2 میں سے 3 ججز پر جو ہے اب بینچ مشتمل کر رہا ہے۔ امیر الدین نے سماعت سننے سے معذرت کر لی، ان کا فیصلہ جو ہے وہ شائند ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ فل کورٹ میں جائے اور وہاں پر سنا جائے۔